ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارا حاضر ہونا قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ رمضان بیت گیا، مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے فائدہ اٹھا لیا۔ کوئی موقع جب پیدا ہوتا ہے تو قسمت والے لوگ کوشش کر کے اپنا حصہ لے لیتے ہیں، اور جو بدبخت لوگ ہیں، سست، کاہل، نکمے، بزدل، کم ہمت لوگ ہیں، وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے ہیں، دوسرے ان کے سامنے فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ آپ بازار میں دیکھ لیں، بازار میں کتنی دکانیں ہیں، محنت کر کے لوگ وہیں سے کما رہے ہیں، اور انہی بازاروں میں سے اطلاعات آتی ہے، کوئی آ جاتا ہے جی میں نے دکان بند کر دی، میرا کاروبار نہیں چلا۔ تو یہیں پہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی ویسے ہی رزق ملے جیسے پرندوں کو ملتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو واپس پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ تو توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے۔ اس حق کو سمجھنا ہے کہ حق کیا ہے۔ حق یہ ہے کہ اپنی انسانی جد و جہد، محنت، اسباب سارے پورے کر کے تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو قرآن میں سب سے زیادہ چیز جس پر زور دیا گیا ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان جب یقین میں بدلتا ہے تو پھر سمندر میں سے خشک سڑک بن جاتی ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گزر جاتے ہیں۔ اور ایمان جب کمزور ہوتا، ایمان نہیں ہوتا تو خشک رستہ بنا بنایا بھی فرعون کو مل جاتا ہے لیکن پھر بھی غرق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ پر ایمان نہیں تھا۔ راستہ ایک ہی تھا، راستہ بھی ایک ہے، وقت بھی ایک ہی ہے۔ ایک کے لیے بنایا گیا، دوسرے کو بنا بنایا راستہ مل گیا، اور ایک اپنے قوم کو لے کر پار نکل گیا اور دوسرا ہلاک ہو گیا۔ تو فرق ایمان کا تھا، باقی کوئی فرق نہیں تھا، صرف ایمان کا فرق تھا۔ تو قرآن میں سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ ایمان پر ہے، اور سب سے زیادہ اسلام میں، تبلیغ اسلام میں جو وقت لگا وہ بھی ایمان پر تھا۔ مکہ کی زندگی میں 10 سال ہیں، 10 سال میں پورا نظام قائم ہو گیا، پوری ریاست اسلامی قائم ہوگی، پوری مملکت قائم ہوگی، ملک قائم ہو گیا، اسلامی نظام نافذ ہو گیا۔ لیکن مدینہ میں یہ 10 سال میں ہوا، مکہ کے 13 سال میں صرف ایمان پر محنت ہوئی، صرف ایمان پر، صرف ایمان پر۔
نہ جہاد کی زحمت دی گئی۔ ایمان سب سے زیادہ مشکل ہے، نہ انہیں نمازوں میں لگایا گیا، نہ روزوں میں لگایا گیا، نہ زکوٰۃ کی مشکل ڈالی گئی، نہ جہاد کی مشکل ڈالی گئی، بس ایک ہی مشکل تھی کہ کافروں کے سامنے کہو قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس یہ ایک چھوٹا سا فکرہ جو تھا، اس کے لیے کتنے سال محنت کی؟ 13 سال محنت کی۔ جب لا الہ الا اللہ پر دل دماغ نٹھ کر بیٹھ گئے تو مدینہ میں آئے تو 10 سال میں پورا ایک قدور پودا اسلام کا نافذ ہو گیا۔ پھر ایمان مضبوط تھا، حکم ہوا کہ شراب حرام ہے تو گھڑے کے گھڑے مدینے کے بازاروں میں انڈیل دیے گئے، سود حرام ہے چھوڑ دیا گیا۔ ایک حکم آتا تھا تو پھر اس پر عمل ہو جاتا تھا، کیونکہ پہلے ایمان کا محل جو تھا، قلعہ تھا، وہ مضبوط بن چکا تھا۔ تو ایمان کے حوالے سے آج ہمارا کچھ سبق ہے۔ قل الحمدللہ، اے نبی کہو صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا نبوت کے لیے، ان کے لیے سلامتی ہے اور سلام ہے۔ اگلا اللہ خیر عما یشرکون، اب بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جن کو یہ کافر شریک بناتے ہیں اللہ کا؟ دونوں میں سے تم نے فرق کرنا ہے، بتاؤ بہتر کون ہے؟ کیا اللہ بہتر ہے؟ اب نبی کے ذریعے تو اعلان کر دیا گیا کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کی دلیلیں قرآن میں دی گئیں تاکہ تم کسی سے بات کرو، آپ کسی سے بات کرتے کہ اللہ ایک ہے، وہ کہتا ہے ثابت کرو اللہ ایک ہے، تو اللہ نے ایسے ہمیں بے دست و پا نہیں چھوڑا کہ نبی کے ذریعے بتا دیا اور پھر ثبوت دیے ہی نہیں۔ تو فرمایا کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ اب اس سے اگلی آیت سے 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے جہاں سے دلیلیں چل رہی ہیں ایمان کو مضبوط کرنے والی۔ تو پہلی بات آئی امن خلق السماوات والارض، لوگوں بلا بتاؤ تو صحیح، کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا؟ اچھا، آپ نے کبھی دعویٰ سنا کہ کائنات میں کسی نے زمین یا آسمان کے بنانے کا دعویٰ کیا ہو؟ دعویٰ ہی ایک ذات کا ہے۔ اچھا، کولمبس نے امریکہ دریافت تو کر لیا تھا، لیکن کبھی کسی نے کہا کہ یہ زمین کا یہ ٹکڑا میں نے بنایا، میرے دادے نے پردادے نے بنایا تھا، یہ پہاڑ ہم نے بنائے تھے؟ محلات قلعے تو بنتے ہیں نا، یہ ہماری روایات ہے، یہ ہمارے خاندان یہ یا فلاں بادشاہ نے بنوایا تھا؟ زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، یا کبھی کسی نے کہا کہ جناب ہوا کی کمی ہوتی تھی، ہم نے کارخانے لگا کر کمی پوری کر دی، آکسیجن کی کمی تھی، ہم نے آکسیجن پوری کر دی، ہوا میں آکسیجن کم ہوتی تھی، ہم نے زیادہ کر دی؟ کسی نے دعویٰ کیا ہے؟ امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا؟ تو ہاتھ بندھ جاتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک ہی ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا، وَأَنزَلَ اور اتارا، لَكُم کس کے لیے؟ تمہارے لیے، ارے تمہاری خاطر آسمان سے بارش برسائی۔ سمجھو تو صحیح کہ تمہاری خاطر کیا کچھ کیا گیا۔ اس بزم ہستی کو مکمل سجا کر
ہر ضرورت پوری اس میں کر کے اس میں رکھ کر پھر آدم کو پیدا کیا گیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی۔ اور تمہیں کس کے لیے بنایا؟ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ سب جہاں تیرے لیے، کائنات تیرے لیے، زمین ہی زمین نہیں ہے، زمین کی ہر چیز تیرے لیے، زمین کی چیز ہی نہیں ہے، آسمان کی ہر چیز بھی تیرے لیے۔ سورج تمہارے کام کر رہا ہے، چاند تمہاری خدمتیں کر رہا ہے، ہوائیں تمہاری خدمتیں کر رہی ہیں، آسمان سے بارش برستی ہے تمہاری خدمتیں کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُمْ، اور اتارا تمہاری خاطر، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی، بارش برسائی آسمان سے تمہاری خاطر، اللہ کی ضرورت نہیں تھی، تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے آسمان سے بارش برسائی۔ فَأَنبَتْنَ بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پھر فرمایا ہم نے اس بارش کے پانی سے خوبصورت خوشنما باغ اگائے تمہارے لیے، تاکہ تم پھل کھاؤ، میوے کھاؤ۔ ارے کبھی پھل کا دانہ منہ میں ڈالتے وقت اللہ یاد آیا؟ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آنا تو چاہیے نا۔ لقمہ جاتا ہے تو گندم کے دانے کو نہ میں بنا سکتا ہوں نہ آپ بنا سکتے ہیں، اگانے والا کون ہے؟ سورہ واقعہ میں پڑھیں کہ زمین میں دانہ تم ڈالتے ہو، اب بتاؤ اس کو اگاتے تم ہو یا ہم ہیں؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ پانی کی حقیر بوند تو تم رحم میں ٹپکاتے ہو، اس سے بچہ بنانے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ آسمان سے بارش کو برسانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ یہ سورہ واقعہ میں اس کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی، اپنی قدرت کی دلیلیں پیش کی ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ، ہم نے اس بارش کے پانی کے ذریعے اگائے، حدائق، باغات، ذات بہجۃ، خوبصورت۔ ارے ان کو جب بندہ پھولوں کو دیکھتا ہے، پتیوں کو دیکھتا ہے، پھلوں کو دیکھتا ہے، ایک دم سے دل خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کی قدرت پر حیران ہو جاتا ہے۔ یہ خوبصورت باغات تمہارے لیے اگائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے تو ممکن، تمہارے تو بس میں نہیں تھا کہ تم ایک درخت بھی اگاتے۔ یہ جو باغات تمہارے ہیں، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ میں نے اگائے ہیں؟ بیج تو میں نے ڈالا، اگانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اخروٹ کو دانت کے نیچے ڈالیں توڑنے کے لیے کتنا زور لگتا ہے۔ بادام کو دانت کے بشرطے کہ اس پر تیزاب نہ ڈالا گیا ہو، جیسے یہ کاغذی بادام بنا لیتے ہیں، مارکیٹ میں کیا سے کیا ہو گیا، ادرک کے ساتھ تیزاب ملایا جا رہا ہے اس کو رنگ دینے کے لیے۔ ارے بس عجیب سا منظر بن گیا ہے۔ اچھا تو بادام کو دانت کے نیچے دباؤ، کتنا زور لگتا ہے اس کو توڑنے کے لیے۔ گندم کا دانہ، چنے کا دانہ کچا دانت کے نیچے دبائیں، کتنا آسان ہے اس کو توڑنا، یہ مشکل ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فالق الحب والنوى، ارے گٹھلی اور دانے کا پھاڑنے والا کھجور کی گٹھلی میں سے کومپل نکال لیتا ہے، تمہارا ہاتھ لگے تو کومپل ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ گٹھلی کا دانے کا سینہ چیر کر نکلی ہے۔ کس نے نکالا ہے؟ تم نے یا اس نے؟ فالق الحب والنوى، وہ گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والا۔ تو فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے تو ممکن نہیں تھا، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر کہاں سے طاقت آ گئی؟
کہ تم باغات اگا لیتے، کوئی پودا اگا لیتے زمین میں سے، الہ مع اللہ۔ اب تم نے یہ 2-3 باتیں سن لی ہے، جب تم مان گئے کہ آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، تمہاری اطلاع کے مطابق کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا، زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، ہماری اطلاع کے مطابق، ہمارے علم کے مطابق، باغات کا اگانے والا اللہ ہے، خوبصورت خوشنما باغات اگانے والا کوئی اور نہیں ہے ہمارے علم اور اطلاع کے مطابق، اور آسمان سے بارش برسانے والا اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اب بھی رات بھی خبروں میں سن رہا تھا کہ امریکہ کسی ریاست میں آگ لگی ہوئی ہے اور بجھائی نہیں جا رہی۔ ارے مریخ تک پہنچ گئے ہیں لیکن بارش برسانے کی صلاحیت نہیں آئی ہے کہ آگ ہی بجھا سکیں کم از کم۔ تو بارش برسانے والا وہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو اب بتاؤ، الہ مع اللہ، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدائی میں شریک ہے؟ سر ہلے گا، جھومے گا، نام جھومے گا کہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ دعویٰ ہی نہیں کسی نے کیا آج تک کہ میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین بنائی، میں نے بارش برسائی، میں پودے اگاتا ہوں، میں پھل پیدا کرتا ہوں۔ کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا آج تک۔ دعویٰ ہی ایک ذات نے کیا، دعویٰ ہی ایک ہستی نے کیا کہ میں وہ اللہ ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ جو شرک کرنے والے، کفر کرنے والے ہیں، یہ اصل راہ سے ہٹ رہے ہیں۔ سیدھی راہ جو اللہ کی طرف جاتی ہے، جو توحید کی طرف جاتی ہے، جو جنت کی طرف جاتی ہے، جو حق کا رستہ ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری برانچوں میں پڑ رہے ہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، یہ وہ لوگ ہیں جو اصل سے ہٹ رہے ہیں، چور راستے تلاش کر رہے ہیں، بائی پاس تلاش کر رہے ہیں، مین روڈ کو، مین موٹر وے جو دین کا ہے اس کو چھوڑ کر چھوٹی سڑکوں پر پڑ رہے ہیں۔ آگے چلیں، اللہ فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا، بھلا بتاؤ تو صحیح کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، رہنے کے قابل۔ ہم کہتے ہیں زمین پر بستر لگ جائے، رہنے کے قابل، روشنی چاہیے، ہوا چاہیے، پانی چاہیے، ضروریات زندگی، ساری زندگی کے لیے خوراک چاہیے، خوراک زمین سے آتی ہے، زمین سے اگتی ہے اس بارش کے برکت سے۔ تو فرمایا کون ہے جس نے زمین پیدا کی اور پھر تمہارے رہنے کے قابل بھی بنائی، تاکہ تمہارا دل بھی چلتا رہے، تمہارے پھیپھڑے بھی چلتے رہے، تمہارے نظام سارے چلیں، تم زندہ بھی رہو، زندگی کی ضروریات بھی ہوں، تمہاری نسل بھی بڑھے، نظام بھی چلتا رہے، جہاں پہ چرندے بھی ہوں، پرندے بھی ہوں، درندے بھی ہوں، سب کچھ ہو، کچھ تمہاری خوراک کے کام ہے، کچھ تمہاری سواریوں کے کام ہیں، تم ان سے کام لے سکو، اپنے لباس بنا سکو، اپنی خوراک بنا سکو، اپنے گھر بنا سکو، ان کے چمڑے سے خیمے بنا سکو۔ امن جعل الارض قرارا، لوگوں بتاؤ تو صحیح کون ہے جس نے زمین کو رہائش کے قابل بنایا، ضروریات زندگی کی، جینے کی ساری ضروریات زمین میں رکھ دی، کون ہے؟ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے بنایا؟ آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور کون ہے جس نے اس زمین میں جگہ جگہ دریا جاری کر دیے؟ یہ نہریں اور دریا جاری کرنے والا کون ہے؟ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور کون ہے جس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے؟ کشتی، پہلے کشتی ہوتی تھی لنگر والی کشتی، بڑا سا بانس، اس کے ساتھ کپڑا لگا ہوتا تھا، جو ہوا کی مدد سے اس کا بیلنس اور اس کی جانے کی سمت کا تعین ہوتا تھا۔ آج بھی وہ مقابلے ہوتے ہیں سمندر میں، تو بادبانی کشتیاں دکھائی دیتی ہیں۔ تو فرمایا کون ہے جس نے زمین میں لنگر گاڑ دیے؟ وہ بیلنس، وہ لنگر کشتی کا بیلنس کنٹرول کرتے کہ ڈگمگا نہ جائے، گر نہ جائے، اور یہ پہاڑ زمین کا بیلنس کنٹرول کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا
تو یہ اضطراری کیفیت میں تھی، یہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس پر وجود کا قائم رہنا مشکل تھا، ناممکن تھا۔ اللہ نے میخیں گاڑ دی پہاڑوں کی اور اس کو سٹیبل کر دیا، رک گئی۔ کون ہے جس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر گاڑ دیے؟ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور کون ہے جس نے دو پانیوں کے درمیان پردہ ڈال دیا؟ آپ یہاں پہ بور کرتے ہو، آپ کو کڑوا پانی، کھاری نمکین پانی نکلتا ہے، وہاں پہ بور کرتے ہو میٹھا پانی نکل آتا ہے۔ ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا ہے، میرے بھائی کہتے ہوتا ہے۔ اوپر تو ہم اگر پانی گندا ہو یا اچھا ہو بیچ میں کوئی پردہ ڈال کے روک لیتے ہیں، زمین کے اندر کس نے روکا ہوا ہے ان کو مکس اپ ہونے سے؟ فرمایا بتاؤ کون ہے جس نے، اگر یہ اندر اللہ نے روک نہ ڈالی ہوتی تو گندا پانی اچھے سے مل جاتا، اچھا بھی ہمارے کام کا نہ رہتا۔ کون ہے جس نے زمین کے نیچے اچھے پانی اور کھاری پانی میں جو قابل استعمال نہیں ان کے درمیان ایک رکاوٹ اور پردہ ڈال رکھا ہے؟ تم میں سے کسی نے کیا ہے؟ الہ مع اللہ۔ اب بتاؤ یہ باتیں سننے کے بعد اب بھی کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ان کاموں میں کوئی حصے دار ہے؟ ان کاموں میں کوئی شراکت دار ہے؟ ان کاموں میں کوئی دعوے دار ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے اس کے ساتھ؟ بل اکثرہم لا یعلمون۔ لیکن ان کے شرک اور کفر پر رہنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت جانتی ہی نہیں ہے اس چیز کو۔ یہ جانتے ہوتے، ایمان علم سے بنتا ہے۔ جب علم ہو کہ میرا رب آسمانوں کا پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، زمین کا پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، بارش برسانے والا کوئی اور نہیں، باغات پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، رزق دینے والا کوئی اور نہیں، سورج کو چلانے والا کوئی اور نہیں اللہ کے سوا، چاند کو چلانے والا کوئی اور نہیں اللہ کے سوا، زمین کو رہائش کے رہنے کے قابل بنانے والا کوئی اور نہیں اللہ کے سوا، ہمارے رزق کا اہتمام اور انتظام کرنے والا کوئی اور نہیں اللہ کے سوا، دن اور رات کے نظام کو چلانے والا کوئی اور نہیں اللہ کے سوا۔ تو جب یہ علم کی باتیں ہیں اگر ہمارے ذہن میں ہوں گی تو ہم اللہ کی معرفت کریں گے۔ تو فرمایا یہ جو اس کے باوجود شرک اور کفر کرتے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، ان کی اکثریت بے علم لوگ ہیں، یہ نادانی اور جہالت کی بنا پر اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ علم والا کیا کوئی ایسا بنائے گا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اینک بنائی پھر اس کو سجدے کرنے لگ جائے اور اس سے منتیں مانگنے لگ جائے؟ کرے گا ایسا عقل مند؟ یہ تو بے وقوف ہی کرے گا کہ اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کو۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی ہر چیز اس نے تمہارے لیے بنائی، زمین کی ہر چیز تمہاری خادم ہے، اور تم کیسے انسان ہو کہ اپنے خادم کے سامنے سجدے کرنے لگ جاتے ہو؟ تم تو مخدوم ہو، یہ زمین اور کائنات کی ساری چیزیں تمہاری خدمت کر رہی ہیں، اور تم اپنی کم عقلی کی بنیاد پر اپنے نوکروں کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے، مجھے اولاد دے دے، مجھے رزق دے دے، مجھے صحت دے دے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، ان کی اکثریت جانتی نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ اگلی دلیل آ گئی، جب کوئی پریشانی میں مبتلا پریشان، بے قراری میں مبتلا بے قرار، کسی مشکل میں پھنسا ہوا انسان جب اپنے دکھ میں اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی پریشانی کو کون دور کرتا ہے؟ یہ دلیلیں دی جا رہی ہیں نا۔ اگر کوئی اور مشکل کشا ہے تو بتا دو بھائی، اللہ تو کہتا ہے صرف میں ہی کرتا ہوں تمہاری حاجت روائی، مشکل کشائی میں ہی ساری کرتا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب کوئی بے قرار اپنی بے قراری میں پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی بے قراری دور کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو اس کی مصیبت کو ٹالتا ہے؟
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جس نے زمین میں تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا؟ تم سے پہلے یہاں پہ آباد تھے، ہماری نسل سے پہلے ایک نسل تھی، ان سے پہلے ایک نسل تھی، ہم ان نسلوں کا اب نام بھی نہیں جانتے جو پہلے یہاں پہ آباد رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا ہمارا بھی کوئی نام جاننے والا نہیں ہوگا، وہ بھی وقت آئے گا۔ لیکن جب تک زمین کے اوپر انسان ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میرے اوپر وہ بھی وقت آنا ہے کہ میرا نام بھی نہیں رہے گا۔ اگر یہ یاد آ جائے کہ ایک وقت وہ بھی آنا ہے، ہم اپنا ہی باپ، میں کہتا ہوں میرا باپ فلاں تھا، میرا دادا فلاں تھا، میرا پردادا فلاں تھا، اس کے بعد مجھے یاد ہی نہیں رہتا کوئی اور بھی تھا۔ یہی ایک وقت آئے گا، ایک دو نسلوں کے بعد میرا اور آپ کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ اللہ کے نظام میں سارا محفوظ ہو کر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، پہلوں کے بعد کس نے تمہیں یہ جانشینی عطا فرمائی، تمہیں زمین میں اپنا جانشین بنایا؟ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، بتاؤ اب بھی کیا تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اتنی دلیلیں سننے کے بعد قلیلا ما تذکرون، بہت کم غور و فکر کرتے ہو، بہت کم سوچتے ہو، بہت کم تدبر کرتے ہو، بہت کم زحمت کرتے ہو جاننے کی، تمہارا دل ہی نہیں کرتا حق کی پہچان کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو گے تو اصل میں تمہیں اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا، اور جو تم نے اپنے آپ کو بنا رکھا ہے ایک ہوا، تم اس کو کھونا نہیں چاہتے، جو تم اپنے ذہن میں اپنا بت بنا لیا ہے کہ تم ایسے ہو ایسے ہو، ارے تم کچھ بھی نہیں ہو، تم باپ کی پیشاب کی نالی سے نکلا ہوا قطرہ ہو، اور ماں کی پیشاب کی نالی سے نکلا ہوا قطرہ جب جمع ہوئے تو تم وجود میں آئے، تمہاری یہ حیثیت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انسان کو اللہ نے نطفے سے پیدا کیا، اور یہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کتنی بار یہ اللہ نے بات بیان فرمائی تاکہ میرے جیسے جہلوں کو، کم عقلوں کو اندازہ ہو سکے کہ تیری حیثیت کیا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو، سوچتے ہی نہیں۔ کون ہے جو قرآن کو سوچ کر پڑھتا ہے، سمجھ کر پڑھتا ہے، عمل میں لانے کے لیے سمجھ کر پڑھتا ہے؟ کون ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اگلی دلیل آ گئی اللہ کی توحید کی، قدرت کی۔ بتاؤ جب تم اندھیرے میں، گھپ اندھیرے میں، خشکی پر یا سمندر میں کھو جاتے ہو، تمہیں بتانے والا کوئی نہیں ہوتا، نہ کمپاس ہوتا ہے، نہ لائٹ ہوتی ہے، نہ کوئی رہبر ہوتا ہے، نہ گائیڈ ہوتا ہے، تم اکیلے ہوتے ہو، اندھیرے میں گر جاتے ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، دکھتا کچھ نہیں ہے۔ کون ہے تمہیں تمہاری رہنمائی کرنے والا، جس نے تمہاری رہنمائی کے لیے تارے تک بنا دیے جن سے تم اپنی منزلوں کی سمت معلوم کر سکو؟ کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو رحمت، اپنی بارش کی رحمت برسانے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے۔ ٹھنڈی ہوا آتی ہے، بادل کا ٹکڑا نظر آتا ہے تو کہتے ہو بارش اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ کون ہے جو یہ ٹھنڈی ہوائیں، خوشخبری دینے والی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا جو ہواؤں پر جس کا کنٹرول ہو، بارشوں پر جس کا کنٹرول ہو؟ کسی نے دعویٰ کیا ہے؟ دن رات پر کسی کا کنٹرول ہو، دن کو لمبا کرنے پر، یا وہ جو کہتے ہیں کہ نارتھ میں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، ناروے میں 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، 2 گھنٹے میں ہی رات پوری گزر جاتی ہے، عشاء کا وقت نہیں آتا، مغرب ہوتی آگے فجر آ جاتی، عشاء کا وقت ہی نہیں بیچ میں ہوتا۔ تو کیا وہ ایڈجسٹ کر لیتے؟ اگر ان کے بس میں ہوتا، یورپ ترقی یافتہ ہے، سورج کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے تو اپنے دن کو ایڈجسٹ کر لیتے۔ تو فرمایا کون ہے
अम्मन यहदिकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कौन है जो अंधेरों में तुम्हारी रहनुमाई करता है खुशकी पर समुंदर में, वमन युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही, और कौन है जो बारिश से पहले रहमत की ठंडी हवाएं भेजता है। आ इलाहुम मा अल्लाह, बताओ क्या अल्लाह के साथ और भी कोई माबूद है जिसकी पूजा की जाए, जिसको पुकारा जाए, जिससे मांगा जाए, जिसकी नज़रें मानी जाए, जिसकी मन्नतें मानी जाए? क्या और भी माबूद है? दीन की किताब एक ही है और वो है किताब कुरान, और इसकी प्रैक्टिकल बुक एक ही है और वो है मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इन दो से जो बात निकल गई, ना उसके लिए मैं और आप जवाब दें, ना उसके लिए मैं और आप से सवाल होगा। सवाल मेरे और आप से होगा जो किताब और सुन्नत में है, जो अल्लाह ने फरमाया अपने नबी से कहलवाया, उसके लिए मैं भी जवाब दे हूँ, उसके लिए आप भी जवाब दे हैं। तो फरमाया इलाहुम अल्लाह तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह बहुत बुलंद बरतर है उससे जो ये शिरक करते हैं। कभी किसी को उसकी बीवी बना देते हैं, कभी किसी को उसका बेटा बना देते हैं, कभी किसी को उसकी बेटियां बना देते हैं, कभी उसकी खुदाई में हिस्सेदार बना देते हैं। तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, इनके शिरक की बातों से अल्लाह बहुत बुलंद बरतर है। अगली बात फरमाई अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, अब एक थोड़ा लगा है, बताओ तो सही कौन है जो पहले पैदा करता और कौन है जो दोबारा पैदा करेगा? पहले पैदा मैं और आप पैदा हुए, चलो अपना तो मंजर नहीं याद, हमारे घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमारे नज़रों के सामने जानवर पैदा हो रहे हैं, फसलें पैदा हो रही हैं, सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कौन है जो पहले पैदा कर रहा है? वमन युईदुहु, और कौन है जो दोबारा पैदा करेगा? किसी दावा ही नहीं किसी का अल्लाह के सिवा, दावा ही एक हस्ती का ज़ात का है कि मैं ही हूँ जो पहले भी पैदा कर रहा हूँ, मैं ही हूँ जो दोबारा भी पैदा करूँगा। कौन है जो पहले पैदा करते और जो दोबारा पैदा करेगा? वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाए वल अर्ज़ि, और कौन है जो आसमानों से भी तुम्हारे लिए रिज़्क़ नाज़िल कर रहा है, और कौन है जो ज़मीन से तुम्हारे लिए रिज़्क़ निकाल रहा है? और हमारा हाल तो ये है कि हमारा रिज़्क़ अल्लाह ने ज़मीन में रख दिया ना, रेकोडिक में सोना रख दिया, यूरेनियम रख दी, तांबा रख दिया, चांदी रख दी। कहने वाले कहते हैं कि बलूचिस्तान के साहिल में समुद्र में ढेरों पेट्रोलियम भी रख दिया, लेकिन हम ऐसे अपाहज मुसलमान, कमज़ोर मुसलमान, माजूर मुसलमान हैं कि अल्लाह ने ख़जाने रख दिए हैं, हम निकाल नहीं सकते। फिर किसी की मिन्नत करते हैं, हमारे घर में सोना है यार निकाल दो हमें। ये है मुसलमानी। अरे हमें आइडियल बनना था। अल मोमिनुल कविय्यु खैरुम व अहब्बु इलल्लाह मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि जो ताकतवर मोमन है, अपने इल्म से, माल से, जिस्म से, कुदरत से, कुव्वत से, इख्तियार से, जो ताकतवर मोमन है वो बेहतर भी है, अल्लाह को ज़्यादा प्यारा भी है कमज़ोर मोमन की निस्बत। हमें तो ताकतवर बनना था कि कमज़ोर हमारे पीछे लगते, हमारे पीछे चलते, हम दूसरों के पीछे चलने वाले बन गए। इतने कमज़ोर हुए कि ईमान को भी दांव पर लगा दिया और गैर मुस्लिमों के पीछे चलने लग गए। अगर चाहते हैं कि हम दीन की खिदमत करें, अगर चाहते हैं कि हम अच्छे मुसलमान बने, तो ताकतवर मुसलमान बनना होगा। माल के हिसाब से ताकतवर, इल्म के हिसाब से ताकतवर, जिस्म के हिसाब से ताकतवर, दयानत के हिसाब से ताकतवर, डिग्रियों के हिसाब से ताकतवर, अपने इख्तियार और कुदरत के हिसाब से ताकतवर बनना होगा। ये नहीं कि दूसरों की मिन्नतें करें, जी हमारे पास ज़मीन तो बलूचिस्तान में बड़ी पड़ी, हमसे आबाद नहीं हो रही। ये अपाहजी दीन की खिदमत नहीं है, ये दीन पर धब्बा लगाने वाली बात है। ऐसे मुसलमान अल्लाह को ज़्यादा पसंद नहीं है।
جو عاجز ہی بنے رہیں، کمزور ہی بنے رہیں غیر مسلموں کے مقابلے میں، جہاں پہ عاجزی دکھانی ہے وہ اللہ کے دربار میں ہے۔ اللہ کے دربار میں اللہ کو عاجزی کا تحفہ پیش کرنا ہے، اور دنیا کے دربار میں اللہ کا نمائندہ بن کر طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے آنا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔